ملک پڑھی جاتی، سورہ یاسین پڑھی جاتی، قرآن پڑھا جاتا، کلمہ پڑھا جاتا، آج ٹی وی میں گانے بج رہے، چھپکلی غائب ہے، ٹی وی کے گانوں کے ساتھ اس لڑکی کو غسل دے، اب پھر ٹی وی ہٹائی تو پھر چھپکلی آ گئی۔ لوگوں میری بچیوں، اب مسلمان کی بیٹی کا جنازہ ٹی وی کے ساتھ جا رہا، اپنے تو اپنے خیر بھی دیکھ رہے، کہہ رہے ابھی تک ایسا نہیں ہوتا تھا، یہ لوگ کلمہ پڑھتے جاتے تھے، آج گانے ہوتے جا رہے، لوگ رو رہے، توبہ کر رہے، گڑ گڑا رہے، اور وہ ماں ادھر اپنے بال پھیلائی پڑی پاگل کی طرح ہو گئی۔ تو ماں ہے نا ماں، اور باپ کی تو بولتی بند، باپ سکتے میں آ گیا، ٹینشن میں، ڈپریشن میں ہو گیا، باپ بھی پریشان، ماں بھی پریشان، ٹی وی کے ساتھ مسلمان کی بیٹی کا جنازہ گیا، مسلمان کے ساتھ یہ بچے جو حافظ قرآن ہوں، ان کے سینے میں قرآن ہوں، مسلمان کی بیٹی کا جنازہ ٹی وی کے ساتھ جا رہا، لوگ دیکھ رہے، قبرستان جب پہنچا، چلو ٹی وی ہٹا لو، ٹی وی ہٹائی تو پھر چھپکلی موجود آ گئی، ٹی وی کے ساتھ اس لڑکی کو دفن کر دیا، 40-50 قدم واپس چلے دفن کر کے، قبر پھٹی، دھماکہ ہوا، ٹی وی کے ٹکڑے ہو کے باہر گری، قبر پھر بند ہو گئی، سارے لوگ چلے آئے، گاؤں میں چرچا چل گیا تھا، فلاں کی بیٹی، فلاں کی بیٹی، فلاں کی لڑکی، دہشت ڈر گئی، کون سہیلی تھی؟ وہ سہیلی۔ اب جب اندھیرا ہو گیا، سارے لوگ سو گئے، اب لڑکی کی ماں اور باپ جب لیٹے، لڑکی کی ماں تو آدھی پاگل ٹائپ کی ہو گئی، جب لیٹی تو ماں کے خواب میں لڑکی آ گئی اور کہنے لگی ماں میں مری نہیں ہوں، میں زندہ ہوں، مجھے نکال لو، ماں میری قبر میں سانپ اور بچھوؤں کا بستر کر دیا، ماں میری قبر میں آگ کر دیے، ماں مجھے سانپ ڈس رہے، ماں مجھے قبر کے بچھو کاٹ رہے، ماں میں مری نہیں ہوں، ماں میں زندہ ہوں۔ ایک لڑکی تھی، وہ اکیلی لڑکی تھی، اس کا نہ کوئی بھائی تھا نہ کوئی بہن تھی، قرآن شریف پڑھنے والی تھی، نماز بھی پڑھا کرتی تھی، مگر ماں کا کہنا کبھی کبھی نہیں مانتی تھی، کچھ 15 سال کی لڑکیاں ایسی ہیں، 16 سال کی لڑکیاں ایسی ہیں جو اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتی۔ او میری بچی سن لے، تیری ماں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہے، 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھا، تجھے اپنا دودھ پلایا، یہ تیری ماں کبھی تیرے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتی ہے۔ اللہ اللہ، وہ لڑکی، اس کی سہیلی بگڑی ہوئی تھی، اس کی سہیلی غلط تھی، جمعہ کا دن تھا، یہ لڑکی قرآن شریف پڑھ رہی تھی، یہ لڑکی قرآن پڑھ رہی تھی، تخت پہ بیٹھی ہوئی قرآن پڑھ رہی تھی، 16واں سپارہ پڑھ رہی تھی، تقریباً آدھا سپارہ ہو گیا، اس کی سہیلی آ گئی، آ کر کے کہنے لگی او میری بہن، جلدی سے گلے میں چمٹ گئی، قرآن کو بند کر دیا اور کہنے لگی سن، میرے گھر ٹی وی چل رہی ہے، میرے گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، بڑے بڑے اچھے گانے آ رہے، چل چل کے دیکھ لیتے، تو میرے ساتھ چل۔ یہ کہنے لگی میں نہیں جا سکتی، اس لیے میں قرآن پڑھ رہی ہوں، مگر وہ لڑکی کہنے لگی او پگلی تو کب سدھرے گی، ذرا مجھے بتا تو کب سدھرے گی۔ وہ لڑکی کہنے لگی اگر گالے نکل گئے تو پھر تو کیا کرے گی، یہ قرآن کہیں کو بھاگا تھوڑی جا رہا، بعد میں بھی پڑھ لینا۔ وہ لڑکی قرآن کو چھوڑ کے اس کے ساتھ چلنے لگی، اس کی ماں کہنے لگی او میری بیٹی مت جا، میرے دل کے ٹکڑے مت جا، میری لاڈلی مت جا، مگر مت جا۔ کہنے لگی ماں مجھے میری سہیلی بلانے آئی ہے، وہ کہنے لگی تیری سہیلی نہیں ہے، سہیلی کی شکل میں شیطان ہے، یہ تجھے برگلانے آیا ہے، یہ شیطان ہے۔ کتنی لڑکیاں اذان ہو رہی ہو موبائل چلا رہی ہیں، پہلے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی، اب نہیں آتی،
وہ لڑکی کہنے اس کی ماں کہنے لگی، اس کی ماں بولی، کہا یہ تیری سہیلی نہیں ہے، شیطان ہے، تیری سہیلی کی شکل، بیٹی قرآن چھوڑ کے مت جا، یہ چڑیل ہے چڑیل۔ اس کی سہیلی بولی دیکھ تیری ماں کتنی گھسٹ ہے، کتنی سڑیلی ہے، اگر میری ماں ہوتی نا تو منہ پہ چپل مارتی ہے گھما کے۔ اس نے کہا ماں تمہیں تمیز نہیں ہے، میری اس کی ماں مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے اور تم اسے برا کہہ رہی ہو۔ وہ ماں کو آنکھیں دکھا کر کے چلی گئی، او میری بچیوں 14 15 سال کی لڑکیوں، تم اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتی، اگر ماں تمہیں ڈانٹ دے تو تم کھانا نہیں کھاتی، تم جب تک تم سے وہ معافی نہ مانگے تم کھانا نہیں کھاتی۔ وہ لڑکی چلی گئی، اس نے حضرت جو دیکھنا تھا دیکھا، وہ دور تھا ٹی وی نئی نئی چلی تھی تب کی بات، اس نے جو بھی دیکھا اللہ جانے کیا دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جب گھر کو واپس آئی ماں چولہے پہ مٹی لگا رہی تھی۔ اب جیسے ہی لڑکی نے سوچا میرا آدھا سپارہ رہ گیا تھا، چلو میں تخت پہ بیٹھ کے وہ سپارہ پورا کروں، مگر اللہ ناراض ہو گیا، اللہ غضب میں آ گیا، اس لیے اس نے اپنی ماں کا کہنا نہیں مانا اور اس نے میرے کلام کو چھوڑا، اللہ ناراض ہو گیا، ناراض۔ وہ لڑکی تخت پہ بیٹھی، اس نے 16واں سپارہ پھر کھولنے کے لیے تیار تھی، قرآن کو ہاتھ لگانے والی تھی، مگر اللہ نے کہا نہیں تو جب ہاتھ لگانے نہیں دیا جائے گا، اللہ نے رحل کے نیچے سے ایک خوخار چھپکلی پیدا کر دی۔ چھپکلی جانتے ہیں؟ چھپکلی بولتے ہیں حضرت، چھپکلی پیدا کر دی، وہ چھپکلی نکلی رحل کے نیچے سے اور لڑکی کی پیشانی پہ چپٹ گئی، یہاں پہ ماتھے کودی اور ماتھے پہ چپٹ گئی اور زہر چڑھانے لگی۔ لڑکی کہہ رہی ہے ماں مجھے بچا لو، لڑکی چیخ رہی ہے چلا رہی ہے، جب ماں ابھی تو ماں کا کہنا نہیں مانا، جب دیکھا میری بیٹی پریشانی میں، ماں فوراً دوڑ پڑی، کہا میرے لال کیا بات ہے، کہا میری ماں مجھے چھپکلی کھائے جا رہی ہے، ماں چمٹا لے کر کے پہنچ گئی۔ یہ ماں تھی ماں، کتنی لڑکیاں ایسی جو اپنی ماں کو رلاتی ہیں، میری بچی ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا کبھی اپنی ماں کو تکلیف مت دینا، اس ماں نے اور نوجوانوں تم بھی کبھی اپنے ماں باپ کو تکلیف مت دینا، بڑی تکلیف اٹھائی ہے انہوں نے، اس ماں نے تمہیں معلوم ہے کیسے پیدا کیا، زندگی اور موت کے پل پہ کھڑی تھی، کتنا تم نے اخباروں میں سنا ہوگا کہ فلاں پیدائش کے وقت پہ انتقال ہو گئے، کہیں سنا ہوگا بچے کا انتقال ہو گیا ماں بچ گئی، کہیں سنا ہوگا ماں کا انتقال ہوگا کہیں بچہ بچ گیا، کہیں سنا ہوگا کہ دونوں کا انتقال، آسانی سے تو کوئی نہیں مرتا نا، کتنی تکلیف ہوتی، اور جب تو یہ کہتا ہوگا نا ماں تم نے کیا کیا ہے، تم نے ہی گھر میں آگ لگائی ہے، تو اس ماں کا دل کتنا پھٹتا ہوگا بتاؤ، اس باپ کا یہ بھی تمہاری طرح جوان تھا، ہیرو تھا، آج لال خون ان کا کالا ہو گیا، آج تمہیں یہ برے لگتے، یہ بھی تم سے زیادہ تھے، اب تو دنیا کی فیسلٹی ہے، ان سے پوچھو انہوں نے 10 روپے کی مزدوری کر کے 20 روپے کی مزدوری کر کے تمہیں پال کے رکھ دیا، جوان کر دیا۔ وہ لڑکی کہہ رہی ہے ماں مجھے بچا لو، ماں مجھے بچا لو، لیکن ماں جلدی سے چمٹا لے کر کے آئی، او میری بہنوں سن لو، لڑکی جلدی سے چمٹا لے کر کے ماں چمٹا لے کر کے آئی، جیسے ہی ماں نے ہاتھ لگانا چاہا چھپکلی کو، اگر چھپکلی ہوتی تو ماں چھڑا دیتی، وہ تو اللہ کا عذاب تھا چھپکلی کی شکل میں، جیسے ہی ماں نے ہاتھ لگانے چاہا اللہ نے اپنی قدرت سے پورے تخت پہ اور لڑکی کے پورے جسم پہ چھپکلی پیدا کر دی۔ اللہ بچیوں غلط موبائل استعمال مت کرنا، میری بہن اپنی ماں کی عزت کا خیال رکھنا، اپنے باپ کی عزت کا خیال رکھنا، تمہارے ماں باپ نے بڑی مشکلوں سے پالا، بڑی مشکلات سے، اگر کوئی بچی ذرا سا عیب لگ جائے اس پہ نا، اس ماں کو کھانا اچھا نہیں لگتا، باپ تو مر جانا مگر اپنے دامن پہ داغ آنے مت دینا،
تقریر سن کے جانا کہ تمہارا کوئی بھائی سید زادہ آیا تھا تو یہ کہہ کر کے گیا. اور تم بھی یہ بعض نوجوان لڑکے جو لفنگے ہیں نا, تمہارے گھر میں بھی بہن ہوگی, تمہاری ماں بھی ہوگی, تم بتاؤ اگر تمہاری جملہ اچھا نہیں لگ رہا مجھے کہہ دو, تمہاری ماں کا اگر کوئی دوپٹہ کھینچے تمہیں اچھا لگے گا؟ بہن کی عزت اتارے تمہیں اچھا لگے گا؟ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا پیارو, ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا, اللہ کے واسطے کوئی غلط قدم مت اٹھانا, اپنے ماں باپ کی عزت کرنا. وہ لڑکی رو رہی ہے, کہہ رہی ہے ماں مجھے بچا لو, چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے, اور پورے جسم پہ چھپکلی محلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے, چھپکلی لپک رہی ہے, اگر کسی نے ہاتھ لگایا تو اسی میں بھی کھا جائیں گے. لڑکی کہہ رہی ہے محلے کے لوگ, لڑکی کہہ رہی ہے چاچا مجھے بچا لو, ماما مجھے بچا لو, تاؤ مجھے بچا لو, پھپھو مجھے بچا لو, خالو بچا لو, بھیا بچا لو, جو بھی منہ میں آ رہا کہہ رہی ہے, مگر لڑکی اسے نوچ نوچ کے کھا رہی ہے. اللہ اللہ لڑکی تڑپتی رہی, چیختی رہی, چلاتی رہی, مالک تڑپ رہی ہے, ماں رو رو کر کے دعائیں کر رہی ہے, کہہ رہی ہے مولا میری بیٹی کو بچا لے, میری بیٹی کو بچا لے. ماں تڑپ رہی ہے, کہہ رہی ہے ہاتھ جوڑ جوڑ کر کے مولا میری بیٹی کو بچا لے, مگر اللہ کا عذاب تھا اس لیے اس نے قرآن چھوڑ کر کے وہاں گئی اور ماں کا کہنا نہیں مانا. اللہ اللہ وہ لڑکی چیختی رہی, چلاتی رہی, چھپکلیوں نے کاٹا, لڑکی کا جسم پھول گیا, لڑکی کے جسم میں زہر داخل ہو گیا, لڑکی کا جسم نیلا پڑ گیا, اودا پڑ گیا, پھول گئی, پھٹنے کے قریب ہو گئی, لڑکی جیسے پھٹنے والی, اس کا جسم نیلا پڑ گیا. یہاں پیشانی والی چھپکلی نے جب کاٹا, لڑکی پیچھے کو گری اور مر گئی. یا اللہ میری توبہ, سب لوگ میرے ساتھ میں توبہ کرو, بولو یا اللہ ہماری توبہ. میری بہنیں بھی ہاتھ اٹھا کر کے وہی سے توبہ کریں, آج کے بعد ماں باپ کا کہنا نہیں ٹالے گا, آج کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا, انشاءاللہ شریعت مصطفیٰ کے پابند رہیں گے. بولو انشاءاللہ. مولا اگر کسی بہن نے کسی بچی نے اپنی ماں کو آنکھیں دکھائی ہو سکتا ہے, اللہ تو معاف کر دینا. نبی کے بچوں کے صدقے میں میرے بھائی نے کسی ماں باپ کا دل دکھا, اے اللہ ان کو بھی معاف کر دینا. پروردگار یہ تیرے ہی بندے تو ہیں, اے اللہ تو ان کو اپنی رحمت کی بارش عطا فرما دے. اب وہ لڑکی انتقال ہو گیا, ماں سر پٹک پٹک کے رو رہی, اکیلی لڑکی تھی, کوئی دوسری بیٹی بھی نہیں تھی, کوئی بھائی بھی نہیں تھا, ماں سر پٹک پٹک کے رو رہی, مولا تو نے مجھے بیٹی دی کیوں, مولا اس سے تو پیدا ہی نہیں کرتا. ماں ایسا جیسے کہ پاگل ہو گئی. اب لڑکی کو نہلایا کیسے جائے, غسل کیسے دیا جائے, امام صاحب کو بلا, امام صاحب کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے, امام صاحب بھی رونے لگے. لڑکی کا جنازہ چھپکلی ٹہل رہی ہے, قرآن ایک طرف کو رکھا, امام صاحب نے پوچھا پورا واقعہ بتاؤ, امام صاحب نے توبہ کی, امام صاحب بولے اللہ تعالی ناراض ہو گیا. یہ چھپکلی نہیں ہے, عذاب ہے, عذاب. ماں کو کبھی مت ستانا, باپ کو تکلیف مت دینا. بچیوں میری بہن, ماں تمہیں ڈانٹے نا, تم خود بتاؤ یہ کپڑا ہے نا میرا, یہ اگر اس پہ کچھ لگ جائے تو میں ایسے ڈانٹ رہا ہوں, ایسے کیوں ڈانٹ رہا ہوں, اس پہ دھول بھی پسند نہیں کرتا. بولو یہی تو بات ہے, تم سہ لے. اب نلائے کیسے, غسل کیسے دے, کہیں سے گانے کی آواز آ گئی. جب گانے کی آواز آئی چھپکلی غائب, ارے پھر گانا ہٹا, چھپکلی پھر آ گئی. اب لوگوں نے کہا ایسا کرو ٹی وی منگا کے چلا دو.
کے ساتھ اس لڑکی کو غسل دے. اب پھر ٹی وی ہٹائی تو پھر چھپکلی آ گیا. لوگوں میری بچیوں, اب مسلمان کی بیٹی کا جنازہ ٹی وی کے ساتھ جا رہا, اپنے تو اپنے خیر بھی دیکھ رہا, کہہ رہے ابھی تک ایسا نہیں ہوتا تھا, یہ لوگ کلمہ پڑھتے جاتے تھے, آج گانے ہوتے جا رہے, لوگ رو رہے, توبہ کر رہے, گڑ گڑا رہے, اور وہ ماں ادھر اپنے بال پھیلائی پڑی پاگل کی طرح ہو گئی. تو ماں ہے نا ماں, اور باپ کی تو بولتی بند. باپ سکتے میں آ گیا, ٹینشن میں, ڈپریشن میں ہو گیا, باپ بھی پریشان, ماں بھی پریشان. ٹی وی کے ساتھ مسلمان کی بیٹی کا جنازہ گیا. مسلمان کے ساتھ یہ بچے جو حافظ قرآن ہو, ان کے سینے میں قرآن ہو. مسلمان کی بیٹی کا جنازہ ٹی وی کے ساتھ جا رہا, لوگ دیکھ رہے. قبرستان جب پہنچا, چلو ٹی وی ہٹا لو, ٹی وی ہٹائی تو پھر چھپکلی موجود آ گئی. ٹی وی کے ساتھ اس لڑکی کو دفن کر دیا. 40-50 قدم واپس چلے دفن کر کے, قبر پھٹی, دھماکہ ہوا, ٹی وی کے ٹکڑے ہو کے باہر گری, قبر پھر بند ہو گئی. سارے لوگ چلے آئے, گاؤں میں چرچا چل گیا تھا, فلاں کی بیٹی, فلاں کی بیٹی, فلاں کی لڑکی. دہشت ڈر گئی, کون سہیلی تھی وہ سہیلی. اب جب اندھیرا ہو گیا, سارے لوگ سو گئے. اب لڑکی کی ماں اور باپ جب لیٹے, لڑکی کی ماں تو آدھی پاگل ٹائپ کی ہو گئی. جب لیٹی تو ماں کے خواب میں لڑکی آ گئی اور کہنے لگی, ماں میں مری نہیں ہوں, میں زندہ ہوں, مجھے نکال لو. ماں میری قبر میں سانپ اور بچھوؤں کا بستر کر دیا, ماں میری قبر میں آگ کر دیے, ماں مجھے سانپ ڈس رہے, ماں مجھے قبر کے بچھو کاٹ رہے, ماں میں مری نہیں ہوں, ماں میں زندہ ہوں, مجھے نکال لو. ماں تم تو مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی, ماں میرے بغیر تم کھانا نہیں کھاتی تھی, ماں میں مری نہیں ہوں, زندہ ہوں, مجھے نکال لو. ماں کی آنکھ کھلی, ماں پسینے پسینے, پسینے پسینے, شوہر کو اٹھایا, چیخ مار کے روئی, کہا میری بیٹی زندہ, میری بیٹی زندہ. ماں تھی نا. شوہر سمجھا کہ اس کے دماغ کا توازن ہٹ گیا, سینے سے لگا لیا, بیوی کو بات بتا, کہا میں نے خواب میں دیکھا ایسے ایسے, میری بیٹی کہہ رہی ہے سانپ بچھو چپٹے نکال لو, زندہ. میری بچی تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤ, آج کے بعد کسی بھی لڑکے سے موبائل پہ توڑ دینا, آگ لگا دینا موبائل پہ آگ, مگر اپنی عزت, اپنی ماں کی عزت پہ آنچ آنے مت دینا. اگر تو نے اپنی ماں کا دودھ پیا نا تو دنیا والوں کو دکھا دینا کہ میں بھی جھارکھنڈ کی ہوں, مر سکتی ہوں, مگر اپنے دوپٹے یا دامن پہ آنچ آنے نہیں دے سکتی. اگر تم ایسی بن گئی نا تو کوئی مائی کا لال ہے نہیں جو ہمیں راستے سے ہٹا سکے. اب وہ لڑکی اسلام کی شہزادی, ادھر ماں نے کہا میں نے خواب میں ایسے دیکھا, ماں نے اپنے باپ نے اپنی برابر میں لٹا لیا, کہا چل تجھے ایسے ہوا میرے پاس لیٹ جا. مگر جب باپ بھی سویا, ماں بھی سوئی, لڑکی باپ کے خواب میں آ گئی, ابا مجھے چھوڑ کے چلے آئے, ابا میں مری نہیں ہوں, ابا میں زندہ ہوں, مجھے نکال لو, مجھے بچھو کاٹ رہے, سانپ قبر کے کاٹ رہے, کالے کالے سانپ چپٹے پڑے, ابا میری قبر میں جہنم کی آگ بھر دی گئی. باپ کو پسینہ آ گیا, آنکھ کھلی, امام صاحب کو بتایا تو امام صاحب کو خواب, اور لوگوں کو بتایا. 7 دن گزر گئے حضرت, 7 دن گزر گئے. گاؤں والوں کو نیند نہیں آ رہی, سب کے خواب میں یہی. گاؤں والے بولے چلو قبر کھول کے دیکھتے. اب سنو, قبر کھول کے دیکھتے, کہا ٹھیک. امام صاحب گئے, سارے لوگ گئے, امام صاحب نے 4 لوگوں کو جو نہیں ڈرتے جمع کر لیا. مجمع اکٹھا ہو گیا, چلو دیکھ لیں, ویسے بھی تو مر ہی رہے. لوگوں نے
امام صاحب نے کہا کھولو، او جھارکھنڈ کے غیور مسلمانوں سنو، جب اس لڑکی کی قبر کو کھولا، او میری بچیوں، جب موبائل چلاتی ہو ماں کا کہنا نہیں مانتی ہو، نماز نہیں پڑھتی ہو، اپنا جسم دکھاتی ہو اور فیشنیلے کپڑے پہنتی ہو، جن کپڑوں سے تمہاری نماز نہیں ہوتی ہے چولہے میں رکھ دینا، آگ لگا دینا، مسلمان کی بیٹی جسم پہ نہیں ڈالتی ہے۔ اب ذرا سنو، وہ لڑکی کی جب قبر کھولی تو وہ لڑکی قبر میں زندہ تو تھی، مگر سنو ادھر سانپ اور بچھو چپٹے پڑے تھے، ایک سانپ 4 منہ والا تھا، اوپر 2 منہ تھے، اوپر سے ایک منہ ناک کا نتنا پکڑے تھا، دوسرے منہ سے زبان کی جڑیں پکڑا تھا، اور کمر میں لپیٹا، کمر میں پاؤں میں لپیٹا مار کر کے، اور ایک منہ یہاں پر لگائے ہوئے تھا تلوے پر، دوسرا منہ پاؤں کے دوسرے تلوے پہ لگائے ہوئے تھا، اور لڑکی ایسے تڑپ رہی تھی جیسے بجلی کا کرنٹ لگ گیا ہو۔ لوگوں کی عورتوں کی چیخیں نکل گئی، کچھ تو بے ہوش ہو گئی، کچھ بھاگ چھوٹے، مگر یہی امام جس کی لوگ مخالفت کرتے ہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو تو آئے، صدر صاحب آنکھوں میں آنسو تو آئے، مگر اسے نبی کا فرمان بھی یاد آ گیا، اس نے پڑھا تھا اگر کہیں طوفان آئے، اللہ کا عذاب آئے تو اذان پڑھو، کہیں پہ اللہ کا عذاب زمین پہ اترے تو اذان پڑھو، کسی گھر میں جنات ہو تو اذان پڑھو، بوائے تو اذان پڑھو، بلائے تو اذان پڑھو، بارش زیادہ ہو تو اذان پڑھو، طوفان آئے تو اذان پڑھو، کوئی بھی مشکل ہو تو اذان پڑھو۔ یہ امام کھڑا ہو گیا، قبر کے پاس جا کر کے آنکھوں کو بند کیا، کانوں میں انگلی لگا لی اور پوری طاقت سے رو کر گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اذان پڑھنے لگا۔ جب لا الہ الا اللہ پہ دیکھا کھولی تو دیکھا تو عذاب قبر ختم ہو چکا تھا۔ اللہ، ٹائم زیادہ ہو گیا نا، معاف کرنا، کیا کروں، سنانا تو تھا ہی نہیں، 3:10 ہو گئے، بتاؤ وہ لڑکی کو جب لائے اور سنے، یہاں سے نیچے کو اس لڑکی کا عورت کا جسم تھا اور یہاں سے اوپر کو خنزیر کا منہ بن گیا تھا۔ پوچھا کہ کیوں؟ تو معلوم ہے جب اس کی ماں کوئی بات کہتی تھی تو ماں کی طرف کو منہ ایسے چبا کے چلتی تھی، منہ بناتی تھی ماں کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں آیا۔ کچھ لڑکے آنکھیں دکھاتے نا، ماں باپ کے قدموں پہ گرو گے تو اللہ اتنا اٹھائے گا، اتنا اٹھائے گا، دنیا میں کوئی گرا نہیں سکتا، اور اگر ماں باپ کی بے عزتی کرو گے تو اللہ اتنا گرائے گا، اتنا گرائے گا، تمہیں کوئی اٹھا بھی نہیں سکتا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب آگے نہیں بولوں گا، تم نے اتنا سن لیا، میں نے بھی کھانا بھی نہیں کھایا، سحری بھی کھانا، یہ مدرسے کے بچے، یہ ہرے صافے والے شاید قاری ہیں، بیٹا تم ہرے صافے والے شاید قاری ہیں، اور دیکھیو کتنا چھوٹا سا بچہ، بیٹا دیکھیو، کھڑے ہوئیو ذرا، کھڑے ہو، دیکھیو ماشاءاللہ، دیکھیو کتنا پیچھا ہو، بس دیکھیو کتنا چھوٹا سا بچہ، یار یہ حافظ ہے، سمجھ رہے ہیں کون ہے یہ؟ اس عمر کے بچے حافظ، ان کے استاد نے کتنی محنت کی ہوگی یار، ان کے پڑھانے والوں نے، حضرت ابھی بیٹھو، میرا چاچا بیٹھو، تم کھڑے رہو، ان کے پڑھانے والوں نے اور یہ دیکھیو، یہ کھڑے ہوئے بیٹا، کھڑے ہوئے، دیکھیو کتنا چھوٹا، عمر دیکھو جی کتنی سی ہے، دیکھیو یہ حافظ ہے یار۔ قرآن کا معجزہ ہے جو بچوں کے سینے پہ نازل ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اللہ سمجھ۔ استاد کون سے ہیں؟ قاری صاحب، کیا نام ہے قاری صاحب کا؟ قاری اسلم ضیائی صاحب، کہاں ہو؟ بیٹھ جاؤ، تم کھڑے رہو، ماشاءاللہ آگے یہاں آؤ بیٹا، جگہ دو، دیکھو حضرت میں آیا نا، اور دوسرے قاری اور کون ہے؟
یہ جتنے علماء نا یہ سب اپنی اپنی مسجدوں میں اپنے اپنے مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں. انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی. آپ دیکھیں تم کل کو نا ایک سورت اپنے گھر بچوں کو یاد کرا کے دکھائیو, تب تمہیں پتہ چلے گا. سمجھے؟ بیٹھ جاؤ بیٹا, یہاں بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. ایک سورت بیٹھ جاؤ, ایک سورت یاد کرا کے دکھائیو تب تمہیں پتہ چلے گا. اتنے پیارے بچے چھوٹے 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 چھوٹے. میں آیا تقریر کروں گا, نذرانہ لوں گا, چلا جاؤں گا. دوسرے حضرت آئے تقریر کریں گے, نذرانہ لیں گے, چلے جائیں گے. شاعر صاحب آئے نعت پڑھیں گے, نذرانہ لیں گے, چلے جائیں گے. اصلی کام ان لوگوں نے کیا. حضرت یہ لے کے نہیں جا رہے ہیں, یہ تمہیں دے کے جا رہے ہیں. یہ لے کے نہیں جا رہے ہیں, دے کے جا رہے ہیں. یہ کتنے پھول ہیں؟ 6 پھول ہیں, 6. ہم بھی ایک دن ایسے ہی تھے. کیا پتہ ان میں کون مفتی بنے, کون قاری بنے, کون عالم بنے, کون شاعر بنے, کون مقرر بنے. مدرسے کا دھیان رکھو گے. یہ کھیتی ہے, کھیتی اصلی. دھیان رکھو گے مدرسے کا. بولو انشاءاللہ. شاعروں پہ بہت لٹاتے ہو, مجھ جیسے مولانا پہ بہت لٹاتے ہو, مدرسے کا بھی خیال رکھا کرو. اور مدرسین کو تو اور اماموں کو تو یہ سمجھتے ہیں ان کے تو بیوی بچے ہیں ہی نہیں, انہیں تو بھوکا مار دو بیچاروں کو. خیال رکھا کرو. حضرت آپ کو مبارکباد, حضرت آپ کو مبارکباد. سمجھے؟ اور جتنے علماء یہ سب جہاں جہاں مولانا اکبر علی مصباحی صاحب اور وہ حضرت انعام الحق صاحب چلے گئے, اور جتنے یہ علماء مجھے نام جہاں جہاں ہیں پورے جھارکھنڈ کو کور کیے ہوئے. صدر صاحب کتنا مسکرا رہے ہیں, اور سارے لوگ, یہ سارے لوگ پیار سے, تم لوگ اتنا شاندار جلسہ کرو. مدرسے کا خیال رکھو گے, اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے, آنے والے سال میں, آنے والے دنوں میں تمہارے یہاں اور نگینے ہوں گے. اور نگین ابھی تو 6 ہوئے, اور نگینے ہوں